دعا کی طرف ہم نہیں جاتے بلکہ اللہ ہی ہم سے دعا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارے دل میں کسی چیز کی خواہش ڈالی ہے اور لب پر اس چیز کے لیے دعائیں لائی ہیں تو سمجھ جائیے کہ وہ چیز آپ کے لیے ہی بنی ہے۔ تمہاری تکلیف، تمہاری آنسو اور تمہاری طرف خالی نہیں جائے گی۔ جو آنسو سجدے میں گرے ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گے۔ تم بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معجزہ کے انتظار کرنا۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعا ہی تمہیں صبر کرنا سکھائے گی، اپنے رب کی عبادت کرنا اور بس اپنے رب پر بھروسہ رکھنا۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تو تمہارے دل کا بار بار اس سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھاتے تو پھر وہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔ اللہ بہت کم لوگوں کے دل میں دعا کا خیال لاتا ہے، ورنہ لوگ پریشان پھرتے ہیں، روتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دل میں اللہ نے دعا کا خیال ڈالا ہے تو یقین رکھے دعا بھی جلدی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ دعاؤں کا انتظار کے ذریعے آزماتا ہے۔ وہ قبولیت میں دیری کرتا ہے تاکہ تمہارا یقین دیکھ سکے اور یہ دیکھ سکے کہ جو تم مانگ رہے ہو کیا تمہیں واقعی اس کی چاہ ہے۔ اور جب وہ تمہاری دعاؤں کو آزماتا ہے تب وہ تمہیں بھی اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ تمہارا دل نہ تاخیر سے تھکتا ہے اور نہ ایک ہی دعا بار بار دہراتے ہوئے اکتاتا ہے۔ تو اگر دل کو اتنا سمجھنے کے باوجود بھی دعا کا خیال نہیں جا رہا تو مانگتے رہو، شاید تمہاری دعائیں معجزوں کے قریب ہو، شاید اب تمہارے صلے کا وقت ہو۔ تبھی اللہ نے تمہیں اس دعا پہ اٹکا رکھا ہو، شاید یہی آخری موقع ہو وہ پانے کا جو تم نے کھویا تھا۔ اللہ سے امید اپنی حیثیت نہیں بلکہ اس کی عطا دیکھ کر رکھے، اور کبھی دل میں یہ بات نہ آنے دینا کہ وہ رب تمہیں سنتا نہیں ہے، کیونکہ جہاں انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے اللہ کی عطا شروع ہوتی ہے۔ اگر صبر کرتے کرتے آپ کی ہمت جواب دینے لگے تو بس اتنا سوچے کہ جو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنے انتظار کے بعد ان کو یوسف سے ملوا سکتا ہے، کیا وہ آپ کا صبر ضائع جانے دے گا؟ آپ کا وقت آنے پہ آپ کو بھی آپ کی یوسف یعنی آپ کی خوشی سے نوازا جائے گا۔ پھر صحیح وقت آنے پر کیا ہوا، تھک گئے ہو مانگ مانگ کر؟ کیا بالکل ہی ناممکن لگ رہا ہے سب کچھ گھیر لیا ہے کیا معافی خیالوں نے؟ کیا بہت دیر ہو رہی ہے؟ کیا قبولیت کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی؟ کیا صبر اب بہت مشکل ہو رہا ہے؟ تو سنو، تم نے تھکنا نہیں ہے۔ دیر کا مطلب انکار تو نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی امیدیں دلائی ہے ہمیں،
اس نے تو کہہ دیا ہے کہ مانگنے والوں کی ساری دعائیں سنتا ہے، تو پھر ان خیالوں کو کیوں خود پر حاوی ہونے دے رہے ہو؟ اتنا انتظار کیا ہے تم نے تو تھوڑا اور کر لو، کیا پتہ اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ رہا ہو اور قبولیت کا وقت بھی نزدیک ہو۔ کیا پتہ یہ تمہارے صبر کی ہی آزمائش ہو۔ تو تھوڑا حوصلہ رکھو اور اپنی اللہ پر یقین اور کوشش کرتے رہو۔ کسی رکاوٹ کو اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان نہ آنے دو۔ جن کا اتنا پیارا اللہ ہو، اس کے بندے اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے۔ تم کوشش تو کرو پھر سے اٹھنے کی، اللہ تمہارے قدموں کو طاقت ضرور دے گا۔ مشکل تو ہے اس ماضی کو بھلانا جس کی یادیں بہت گہری ہے، جس کا زخم کبھی نہ بھرنے جیسا ہے، پر یقین کرو اللہ تمہارے اس زخم کو بھی بھرنے پر بھی قادر ہے۔ دنیا کی محبت سے اکتا کر جب دل ٹوٹ جایا کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ان ٹوٹے ہوئے دلوں سہارا بن جاتی ہے اور وہ دل پھر مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں۔ غور کرو اپنی زندگی پر، بہت سی حقیقتیں سامنے آئی ہوں گی۔ تمہیں وقت نے بہت سے لوگوں کی اصلیت سے واقف کروایا ہوگا۔ تصور کرو وہ چاہتے وہ لوگ اب بھی ساتھ ہوتے تو کیسی ہوتی زندگی؟ یقیناً اب جتنی مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ تو یقین رکھو اللہ نے جو فیصلے کیے ہیں تمہارے زندگی کے متعلق وہ غلط نہیں کیے ہیں۔ تم جس اذیت میں ہو، جس کشمکش میں ہو، اس کی خبر ہے اللہ کو۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کن مرحلوں سے گزر رہا ہے، کتنا وہ برداشت کر رہا ہے، کتنی ہے اس کی صبر کی حد۔ اسے پتہ ہے وہ اتنا ہی آزمائے گا جتنا تمہاری برداشت میں ہوگا، اور پھر اس سے سبق بنا کر تمہیں مضبوط بنا کر تمہاری آگے کی زندگی آسان کر دے گا۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ظالم ہیں، مفاد پرست ہیں۔ اللہ کی طرف سے آئی آزمائشیں ہیں تمہیں ان کے ساتھ جینے کا ہنر سکھائے گی، حقیقتوں کا روبرو کروائے گی۔ تم بس نیت اپنی اچھی رکھنا، دل میں اس کا خوف رکھنا، پھر تمہاری زندگی کتنی ہی مشکل ہوگی تمہارا اللہ تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ جب ہمیں یقین ہونا کہ اللہ کے مطابق چلنے والی زندگی ہمارے تصور کی ہوئی زندگی سے بہت بہتر ہے تو آہستہ آہستہ ہر چیز پر صبر آ جاتا ہے۔ ہم زبان سے تو کہہ دیتے ہیں پر دل سے ہمیں تسلیم کرنے میں وقت لگتا ہے، اور جب دل سے اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لیتے ہیں تو ہمیں صبر آ جاتا ہے۔ ہاں مشکل ہے صبر کرنا، راضی ہو جانا اپنے حال پہ، پر اس یقین کے ساتھ راضی ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس بھی حال میں رکھتے ہیں اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ راضی ہونا آسان ہو جاتا ہے، اس کی حکمتیں ہماری سمجھ کے باہر ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اس پر سوال نہ کر کے صبر کر جائے۔ کبھی جب حالات سمجھ نہ آئے تو چپ
کر کے سر جھکا لینا چاہیے اس کے فیصلوں پر کہ اللہ اگر تو میرے اس حال پر راضی تو میں راضی، یقیناً تیری کوئی مصلحت ہوگی، ایسی زندگی آسان ہو جائے گی۔